بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ اگر نیند نہ آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ ایک لہسن کا جوا خالی پیٹ کھا لیا کریں۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈی چیز کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ جو عورت ناشتے میں دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ کھیرا کھانے سے عورت کو بہت فائدہ ہوگا، پانی کی کمی پوری ہو جائے گی، رنگ گورا ہوگا اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ نہار منہ دہی کے استعمال سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل تھوڑی دیر پہلے کچھ چہل قدمی کر لو، دل کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ لونگ کو ابال کر کلیاں کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور پیشاب کے امراض دور ہوتے ہیں۔ پھونک سے چراغ بھجانے والے بندے کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل کچھ دیر چہل قدمی کر لو، دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس پھول جاتا ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگائیں۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یرکان جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن کھاؤ، یہ خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پی لو، سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہچکی کو روکنے کے لیے گنڈیریاں چوس لیں۔ اگر جسم کی جلد بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہو تو نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال لو، جلد نرم و ملائم رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دانہ کھجور کا کھا لینے سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ روٹی میں ہمیشہ نمک کا استعمال کم سے کم کریں، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ دوپہر کو کچھ دیر سونے سے دماغ فریش رہتا ہے۔ کالا نمک سفید نمک کی جگہ صحت بخش ہے۔ اگر آپ کے جسم کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور عرق گلاب کے تیل کی مالش کیا کرو۔ اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں یا بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ یہی اس کا واحد حل ہے۔ کڑوی چیزیں صحت کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ 1 چمچ کریلے کا جوس روزانہ پی لینے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہونٹوں پر تیل لگاؤ، ہونٹ کبھی پھٹیں گے نہیں۔ کانوں کے پیچھے تیل لگانے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جامن کے پتے چبا لینے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست رکھتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ناظرین، ملٹھی دودھ کے ساتھ کھائی جائے، اس سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتی ہے۔ دودھ میں اسبغول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت رات کو ہریڑ کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو کیلے کے چھلکے چہرے پر لگا لیتا ہے اس کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انجیر کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہوگی۔ مٹی کے برتن میں کھانے پینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ خواب میں خود کو آسمان کی جانب اٹھتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی نشانی ہے۔
ناظرین، اسٹرابری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ادرک کا استعمال تیزابیت اور سینے کی جلن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ حریر کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت نبوی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے انسان کا دماغ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو انسان دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ واش روم سے اٹھنے سے قبل ایک مرتبہ کھانسی ضرور کیا کرو، اس سے گیس نہیں ہوگی اور نہ ہی قبض کا مسئلہ ہوگا۔ آٹے میں ہلدی اور دیسی گھی ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ایسے لوگ جن میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کی سبزی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ جو عورتیں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں وہ نہار منہ سیب کا جوس استعمال کریں۔ ناظرین، دہی میں سبغول کا چھلکا شامل کر کے پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ میتھی دانے کا استعمال انسان کو تا دیر تک جوان رکھتا ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی امداد کر دو، دل کو سکون ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنے وزن کو بہت جلدی بڑھانا ہے تو ابلے ہوئے آلو یا چاول کھاؤ۔ انسان کھلی آنکھ سے چھینک نہیں لے سکتا۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوگی اور پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھا لینے سے جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچیں اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں، نہار منہ کھائیں۔ کچھ دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو سر کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ آنکھوں سے سب کچھ دھندلا نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو۔ ناظرین، نہانے سے قبل دہی کے چند قطرے اپنی ناف میں ڈال دینے سے بدن میں طاقت آئے گی۔ اگر اپنے رنگ کو گورا کرنا ہے تو روزانہ سونف والا دودھ پیا کرو۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل کر لو۔ کچے امرود دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آم کا اچار کھاؤ، ہاضمہ بہتر ہوگا۔ کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لینے سے کبھی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، نمکین چیزیں رات کے وقت استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل لو، جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جس گھر میں بطخ بچے دے دے اس گھر میں چوہے نہیں آتے۔ سفید رنگ کا پیٹ جس گھر میں ہو وہاں پر مچھر نہیں آتے۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سانس لینے میں اگر تکلیف ہوتی ہو تو سبز چائے کا استعمال کیا کرو۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکیں ضرور کھایا کرو: لیمو، بند گوبھی اور کھیرے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے پھل بہری کے داغ صحیح ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول چھڑک کر صاف کرو، زنگ اتر جائے گا۔ ناظرین، زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرمائیں۔ ناظرین، کشتہ مرجان ایک قدیم حکیمی علاج ہے جو مردانہ صحت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جنسی طاقت کو بڑھاتا ہے بلکہ خون کی روانی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب مردانہ قوت اور طاقت کی بات آتی ہے تو کشتہ مرجان ایک قیمتی نسخہ ثابت ہو سکتا ہے۔
جو جسم میں طاقت اور توانائی کی سطح کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ ناظرین، کشتہ مرجان کے استعمال سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جو جنسی صحت کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ اعصابی قوت کو بڑھاتا ہے، جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور عمومی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، کشتہ مرجان کا استعمال بہت ہی سادہ ہے اور اس کا اثر آپ کو جلد محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ کشتہ مرجان کو صحیح مناسب مقدار میں لینا ضروری ہے، عموماً 1 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کشتہ مرجان کو شہد یا دودھ کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ شہد کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جسم میں توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی کشتہ مرجان کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، اس کا ترکیب استعمال کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 1 گرام کشتہ مرجان لے لیں اور اسے 1 چمچ شہد یا دودھ میں اچھی طرح ملا کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے بہترین نتائج حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، کشتہ مرجان کو کم از کم 10 سے 15 دن تک استعمال کریں تاکہ اس کا فوائد مکمل طور پر ظاہر ہوں۔ ناظرین، کشتہ مرجان کا استعمال تب ہی مؤثر ہوتا ہے جب آپ متوازن غذا کھائیں اور جسمانی آرام کا بھی خیال رکھیں۔ کشتہ مرجان ایک طاقتور نسخہ ہے جو جنسی صحت کو بہتر بنانے اور توانائی کی سطح کو بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں خون کی روانی میں بھی بہتری آتی ہے اور مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔